سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے اسلام آباد تک ٹریفک کا داخلہ بند، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان سے چکدرہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے اسلام آباد تک ٹریفک کا داخلہ بند، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان سے چکدرہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار۔ بات کریں گے عام انتخابات کی۔ نگراں وفاقی کابینہ نے 8 فروری کو عام انتخابات میں فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فوج حساس انتخابی حلقوں میں ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پر تعینات ہوگی۔ الیکشن میں فوج کے 2,77,000 افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ رینجرز اور FCA اہلکار بھی ڈیوٹی کریں گے۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہوا۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ نے عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ رینجرز اور FCA اہلکار بھی عام انتخابات میں ڈیوٹی کریں گے، جبکہ فوج اور سول آرمڈ فورسز حساس علاقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس فرائض انجام دیں گی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں FPR اصلاحات پر بھی کمیٹی قائم، جس کی صدارت نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کریں گی۔ کمیٹی اپنی سفارشات وفاقی کابینہ کے اگلے اجلاس میں پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت FPR اصلاحات کے ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 جنوری کو منعقد ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ نگران پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں 12 فروری تک دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلحے کا استعمال کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ اسلحہ لے کر چلنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف انتخابی مہم میں فرنٹ سیٹ پر آ گئے۔ مریم نواز کے ساتھ لاہور کے حلقہ NA 130 میں انتخابی ریلی نکالی۔ نواز شریف نے 10 سال بعد اپنے حلقے کا دورہ کیا۔ کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ موہنی روڈ سے شروع ہونے والی ریلی لوئر مال داتا دربار سے ہوتی ہوئی آؤٹ فال روڈ پر ختم ہوئی۔ نواز شریف نے انتخابی ریلی کے دوران گاڑی میں نمک پارے بھی کھائے۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کا مریم نواز کے ہمراہ NA 130 کا دورہ۔ سابق وزیر اعظم 11 سال بعد اپنے ابائی انتخابی حلقے میں پہنچے۔ ریلی کا آغاز بلال یاسین کے ڈیرے سے ہوا۔ مسلم لیگ نون کی ریلی کا بلال گنج، مونی روڈ، کریم پارک، لیبارڈ پارک، امین پارک، بلال گنج اور کچہری چوک پر کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا۔ اصلی شیر بھی لائے گئے، مگر نواز شریف نے شیر واپس بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ رنگ برنگے غبارے چھوڑے گئے اور قافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ انہوں نے نواز شریف کی گاڑی پر نوٹوں کی بارش بھی کی۔ شریف اور مریم نواز جگہ جگہ گاڑی سے نکل کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیتے رہے۔ ریلی کے روٹ پر آتش بازی بھی کی گئی۔ شریف اور مریم نواز انتخابی مہم کے دوران لاہوری کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ مریم نواز نے سموسے اور نمک پارے کھانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ شریف کی ریلی حلقے کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی ضلع کچہری پر اختتام پذیر ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو انتقام لیں گے۔ انتقام لینا میاں صاحب کی عادت ہے۔ میاں صاحب کی نفرت اور بغض کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ ذاتی انتقام کے لیے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ چنیوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کا پہلا اور دوسرا دور آمریت سے کم نہیں تھا۔ 3 بار وزیر اعظم بننے والا چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ مجھے 4 بار نہیں 1 بار موقع دیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو آج نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے شہباز حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا؟ PDM بنا کر ضیاء کے وارثوں سے الحاق کیوں کیا؟ IPP نے چند سیٹوں کے لیے اپنی پارٹی کی قربانی دے دی۔ حق اور سچ کا جھنڈا بلند کرنے پر جاوید ہاشمی کا شکریہ۔ جاوید ہاشمی نے بانی PTI کے حق میں بہت بڑی بات کہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابات میں کامیابی کے بعد احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کا اعلان کر دیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، ہر جگہ سڑکیں بنوائی، دانش اسکول قائم کیے، اقتدار ملا تو چھوٹے کسانوں کو قرض دیں گے۔ نواز شریف منتخب ہو کر عوام کی دگنی خدمت کریں گے۔ نواز شریف 8 فروری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اب بھی مقبول سیاستدان لیکن جیل میں ہیں۔ حالیہ سروے میں بانی پی ٹی آئی 57% اور نواز شریف 52% پر ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں نواز شریف کی مقبولیت میں 36% اضافہ ہوا۔ بلومبرگ نے پاکستان کی سیاسی حکومتوں سے متعلق معاشی تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی۔ عام انتخابات کے حوالے سے قیاس آرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ مبصرین اور غیر ملکی صحافیوں کو 49 ویزے جاری کیے گئے۔ 6000 سے زائد مبصرین اور صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ کو جو عام انتخابات ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اب تک 49 ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے۔ اس کے حوالے سے بھی صرف برطانیہ سے، جاپان سے 13، کینیڈا سے کوئی 5 وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں، جنوبی افریقہ سے 2، کامن ویلتھ جو ہے اس کی 5 درخواستیں جو ہے وہ پروسیس میں ہیں۔ 1200 لاہور سے، 1470 کراچی سے، 1050 پشاور سے، 600 کوئٹہ سے، حیدرآباد سے 355، فیصل آباد سے 250 اور ملتان سے 290۔ آصفہ بھٹو زرداری این 127 لاہور میں اپنے بھائی بلاول بھٹو کی انتخابی مہم چلانے پہنچ گئیں۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولی، لوگ صرف نعروں کی سیاست کر رہے ہیں، صرف پیپلز پارٹی غریبوں کا سوچتی ہے۔ ہم نے سندھ میں ہسپتال بنائے، ملک بھر سے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ 8 فروری کو تیر پر نشان لگا کر بلاول بھٹو کو موقع دیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت عوام کے پاس ہے، آپ کے ووٹ سے ملک ترقی کرے گا۔ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ ہے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کروں گا، معیشت کو آگے لے کر چلوں گا۔ الیکشن کے کئی سالوں بعد آتے ہیں اور یہ الیکشن کیا چیز ہے؟ یہ الیکشن وہ ہے جو اس ملک کی قسمت کو سنبھالتی ہے۔ یہ الیکشن وہ ہے کہ جو ووٹوں کی طاقت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل بات ہے ووٹ کی طاقت، اور ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ اس طاقت کو جیسے استعمال کریں گے ویسے ملک بنیں گے۔ دیکھیں ہر چیز معیشت ہے، معیشت چمکے گی تو روزگار ملے گا، معیشت چمکے گی تو ملک تکڑا ہوگا۔ جتنی طاقتور معیشت ہوگی اتنا طاقتور ملک ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس میں امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید سمیت 6 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ سابق سفیر نے بتایا کہ سائفر میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں بلایا گیا جس میں ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سائفر معاملہ پاکستان اور امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ دوران سماعت آج بھی شاہ محمود قریشی اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔